مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. حمد و ثنا اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہم پر انعام فرمایا اور ہمیں دین اسلام کی ہدایت فرمائی.
اور ہم کو اپنے حبیب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں بنایا۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے امکان کو وجود کا شیشہ بنایا اور عدم کو وجود کا مظہر قرار دیا۔ وجوب اور وجود اگرچہ اس ذات سبحانہ و تعالیٰ کے لیے دو صفات کمال ہیں، تاہم وہ بلند ذات ان دونوں سے ورا ہے۔ کسی بھی حمد کرنے والے کی حمد اس کی ذات اقدس کی جناب تک نہیں پہنچ سکتی، بلکہ تمام حمدوں کی نہایت اس کی عزت کے پردوں کے نیچے ہی رہتی ہے۔ وہ خود ہی اپنی ذات کی ثنا کر سکتا ہے اور اپنی ذات کی حمد خود اپنی ذات سے ہی کر سکتا ہے۔ پس وہ سبحانہ و تعالی خود ہی حمد کرنے والا ہے اور حمد کیا جاتا ہے، اور اس کا ما سوا با مقصد حمد کرنے سے عاجز ہے۔ اور کیوں عاجز نہ ہو؟ حالانکہ اس سبحانہ و تعالی کی حمد سے وہ ہستی بھی عاجز رہی جو قیامت کے روز لواء الحمد اٹھائے گی، اور آدم اور سب لوگ اس مبارک ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور یہ ہستی ظہور میں تمام مخلوق سے افضل و اکمل ہے، اور مرتبے میں سب سے زیادہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے قریب، اور کمال میں سب سے جامع، اور جمال میں سب سے بڑھ کر، اور حسن و کمال اور حسن و جمال کا چاند ہونے میں مکمل تر، اور قدر میں سب سے اونچی، بزرگی میں اور شرف میں سب سے بڑھ کر، اور دین کے لحاظ سے سب سے مضبوط تر، اور ملت کے اعتبار سے سب سے زیادہ عادل، حسب میں سب سے باعزت، نسب میں سب سے اشرف، خاندان میں سب سے مشہور تر۔ اگر وہ مبارک ہستی نہ ہوتی تو اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق کو پیدا نہ فرماتا، گویا کہ اپنی ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔ اور وہ ہستی اس وقت سے نبوت سے سرفراز ہو چکی تھی جب آدم پانی اور مٹی کی شکل میں تھے، اور جب قیامت کا دن ہوگا، اور وہ ہستی اس وقت نبیوں کے امام اور خطیب اور صاحب شفاعت کی حیثیت سے ہوں گی۔ وہ مبارک ہستی کہ جنہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہم سب سے آخر میں ہیں لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے۔ اور میں بغیر فخر کے یہ بات کہتا ہوں، اور میں اللہ کا حبیب ہوں اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، اور کوئی فخر نہیں۔ اور جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو میں سب سے پہلے اٹھوں گا، اور جب لوگ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو میں ان کا قائد ہوں گا، اور جب لوگوں پر خاموشی اور سکوت چھایا ہوگا تو میں ان کا خطیب ہوں گا، اور جب لوگ روک لیے جائیں گے تو میں ان کی شفاعت کروں گا، اور جب لوگ مایوس ہوں گے تو میں انہیں خوشخبری دوں گا۔ عزت، بزرگی اور ہر چیز کی چابیاں اس روز میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی تسلیمات اور اس بلند ذات کے فیض کے تحفے اور برکتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تمام انبیاء اور مرسلین پر، تمام مقرب فرشتوں پر، تمام اہل اطاعت پر وہ صلاۃ والسلام اور وہ تحفے اور برکتیں جن کے آپ سب اہل ہیں۔ کروڑوں سلام ہوں، برکتیں ہوں، رحمتیں ہوں ائمہ کرام پر، سلف صالحین پر، علماء راسخین پر، مشائخ عظام پر اور مرشدین کرام پر، کہ جنہوں نے دین کی اعتقادی سرحدوں کی حفاظت کی اور عقائد اسلامیہ کو نکھار کر ہم تک پہنچایا، اور جن کی نسبتیں ہم سب کے نفوس تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کی معرفت پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ اعمال صالحہ کا اعتبار ایمان پر موقوف ہے، اس لیے کہ ایمان اصل ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اعتقادی اصولوں کو کتاب الایمان اور کتاب التوحید کے تحت نہایت مفصل اور مدلل انداز میں بیان فرمایا ہے۔ اسی بات کو امام ابو داؤد اور دیگر ائمہ کرام نے انہی اصولوں کو کتاب السنت کے تحت ذکر کیا ہے، جہاں انہوں نے اثباتی انداز میں اللہ کی ربوبیت، اس کی الوہیت اور اس کے صفات کا ذکر فرمایا ہے، وہیں منفی انداز میں ان فرقوں کو گمراہ قرار دیا ہے جنہوں نے اللہ کی ان صفات کا کما حقہ ماننے سے انکار کیا۔ حضور امام ربانی، مجتہد علم کلام، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی الفاروقی، اصل ایمان اور قربت ذات باری تعالیٰ کے عنوان پر فرماتے ہیں کہ اس بلند ذات کی معیت اور اس کا قرب اس سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرح بے چوں اور بے چگوں ہے، اس لیے کہ اس چوں سے بے چوں تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں، لہٰذا قرب اور معیت کا جو بھی معنی ہمارے عقل اور فہم میں آئے یا ہمارے کشف اور شہود سے معلوم ہو،
وہ بلند ذات سبحانہ اس سے منزہ اور مبرہ ہے۔ ہم سب ایمان رکھتے ہیں کہ وہ بلند ذات ہمارے قریب اور ہمارے ساتھ ہے، لیکن ہم قرب اور معیت کے معنی نہیں جانتے کہ یہ ہے کیا، اس کی کیفیت نہیں جانتے کہ یہ ہے کیا۔ اور اس دنیا میں کاملین کا بھی اس انتہائی بلند ہستی کی ذات اور صفات کے ساتھ جو ایمان ہے وہ بالغیب ہے، اور جو اخص خواص ہیں ان کا ایمان بالغیب عوام بالغیب کی ایمان بالغیب کی طرح نہیں، کیونکہ عوام نے سماع یا استدلال سے ایمان حاصل کیا ہوتا ہے، لیکن جو اخص خواص ہوتے ہیں وہ علم الغیب کے جمال اور جلال کے ظلال کے پردوں اور تجلیات اور ظہورات کے پردوں کے اندر مطالعہ کر کے ایمان بالغیب حاصل کرتے ہیں۔ اور بالغیب اس وقت متحقق ہوتا ہے کہ جب معاملہ اقربیت تک پہنچ جائے، کیونکہ وہ معاملہ دائرہ وہم و خیال سے باہر ہے۔ اسی ضمن میں آپ فرماتے ہیں کہ غیر کی نفی اور حق تعالیٰ کے اسبات میں کامل اور جامع ترین عبارت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے، اور کلمہ طیبہ کا پلہ کیوں نہ افضل اور راجح ہو جبکہ اس کا ایک جز تمام ما سوا کی نفی کرتا ہے، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، عرش ہو، کرسی ہو، لوح و قلم ہو، تمام عالم ہو یا آدم ہو، اور دوسرا کلمہ معبود برحق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ثابت کرتا ہے کہ وہ تمام آسمانوں اور زمینوں کا خالق ہے، اور اس حق ذات کے ما سوا آفاق اور انفس میں جو کچھ ہے سب کا سب چونی اور چگونی کے داغ سے داغدار ہے، جو نفی کرنے کے لائق ہے۔ لہٰذا ہمارا معلوم، موہوم اور ہمارا مشہود و محسوس یہ سب چونی اور چگونی کے ساتھ موصوف اور حدوث و امکان کے عیب سے معیوب ہے۔ وجہ بتاتے ہیں آپ کہ ہمارا معلوم اور محسوس یہ ہمارا تراشا ہوا ہے، ہمارا کسب کیا ہوا ہے، اور جو بھی کمال ہمارے اندازہ فہم یعنی ہماری عقل اور سوچ میں آتا ہے وہ عین نقص ہے، پر جو کچھ ہم پر مکشوف اور مشہود ہوتا ہے سب غیر سبحانہ ہوا تعالیٰ ہے، اور وہ بلند ذات اس سے بھی وراء الورا ہے۔ کیونکہ مزید آپ اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ ہمارا تراشا ہوا، خواہ وہ ہم نے اسے اپنے ہاتھ سے تراشا ہو یا اپنی عقل اور فہم سے تراشا ہو، سب کا سب حق سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اس کا غیر ہے۔ عبادت کے لائق تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے جو بے چوں اور بے چگوں ہے، جس کے دامن ادراک سے ہماری عقل اور فہم کا دامن کوتا ہے، ہمارے کشف اور شہود کی آنکھ اس کی عظمت اور جلال کے مشاہدہ سے شرمندہ و بدحال ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایمان بالغیب اس وقت میسر آتا ہے کہ جب وہاں پر کسی وہم کی گنجائش نہ رہے اور اس کی کوئی بھی چیز بندے کے قوت خیالیہ میں منقش نہ ہو، یعنی اس کے وہم اور گمان میں نہ ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ معنی اس کی اقربیت میں زیادہ متحقق ہوتا ہے، اور اقربیت کی یہ دولت انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیمات ان کے ساتھ مخصوص ہے، اور ایمان بالغیب حقیقی معنوں میں ان لوگوں کا حصہ ہے۔ وہ اپنی طبیعت اور وراثت میں جس کو چاہیں اس دولت سے مشرف فرما سکتے ہیں۔ ایمان بالغیب، اقربیت اور کلمہ طیبہ کے ضمن میں آپ مزید فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ کلمہ نفی کو حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل کر دیا۔ انہوں نے شرک کے دروازوں سے کوئی دروازہ ایسا نہ چھوڑا جس کو آپ نے بند نہ کیا ہو، اس لیے آپ تمام انبیاء کے امام قرار پائے اور ان کے پیشرو ہوئے، کیونکہ اس دنیا میں نہایت کمال اس کی نفی کو پورا کرنے میں ہے۔ جبکہ خاتم الرسول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے جب معراج کے موقع پر اس دنیا میں حق تعالیٰ کے دیدار کی دولت پائی، اس سے مشرف ہوئے، آپ فرماتے ہیں تو کلمہ طیبہ کی جزو اثبات یعنی کہ الا اللہ، اس سے بھی اس دنیا میں آپ نے وافر حصہ پا لیا، اور آپ کے اس نہایت درجہ کے قرب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات اور صفات میں سب سے زیادہ معرفت اور پہچان رکھتے تھے۔ آپ کا فرمان ذیشان بخاری شریف، انا اعلمکم باللہ، کہ تمام مخلوق کو، کہ میں تمام مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ کی پہچان والا ہوں، اور تمام مخلوق کو اللہ کی پہچان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے، ان کی نسبت اور ان کی خیرات سے ملی۔ احکامات شریعہ دو قسم کے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو عمل سے تعلق رکھتے ہیں، یہاں بھی
جو عمل سے تعلق رکھنے والے احکامات شرعیہ ہیں، یہاں بھی کلمہ طیبہ کے اسلوب پر نفی اور اثبات کا پہلو بدرجہ اتم نظر آتا ہے۔ یعنی کچھ امور کو اللہ نے حرام قرار دے کر انہیں ترک کرنے، انہیں چھوڑنے کا حکم دے دیا، اور کچھ کاموں پر اپنے بندوں سے عمل کا مطالبہ کر دیا، مثلا نماز، روزہ اور دیگر معاملات بھی اسی قسم اول میں ہی داخل ہیں۔ اور جس فن میں ان احکامات کا بیان اور تفصیل ہے اسے ہم علم فقہ کہتے ہیں۔ اور دوسری قسم وہ احکامات ہیں جو اعتقاد سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں کچھ عمل نہیں کرنا پڑتا بلکہ دل سے ماننا پڑتا ہے۔ مثلا اللہ کی وحدانیت، انبیاء، جنت، دوزخ، قیامت کا برحق ماننا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ اور جس فن میں ان احکامات کا علم حاصل ہوتا ہے اسے علم کلام، علم العقائد اور علم اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ اور عقیدہ دین اسلام کی اصل اور بنیاد ہے، اور عمل اس کی فرع۔ اب قبولیت عمل یہ آمنو کے ساتھ ہے، اس کے بعد عمل صالح کی بات آتی ہے۔ اب علم کلام ایک ایسا دقیق علم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء کرام کی نبوت، ان کے معجزات اور دیگر امور کے بارے میں عقلاً اور نقلاً بحث کی جاتی ہے۔ یہ وہ علم ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات اور ممکنہ احوال، یعنی کہ مبدا اور معاد سے قانون اسلام کے مطابق بحث کی جاتی ہے۔ اور ان یقینی دلائل سے حاصل ہونے والے دینی عقائد کا جاننا یہ علم کلام کہلاتا ہے۔ اس کا پڑھنا آج کے دور میں نہایت ضروری ہے۔ علم کلام کا پڑھنا اور اس کی ترویج آج کے فتنے والے دور میں دراصل دین پر غیر مشروط ایمان، غیر مشروط اعتماد، غیر مشروط عمل اور اس کے بعد اخلاص حاصل ہونے کے ضمن میں اس کے خلاف پیدا ہونے والی فضا کے خاتمے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیر مشروط ایمان اور اس کی اعتماد کے ساتھ مضبوطی، اور اس کے خلاف تشکیک اور تذبذب کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب دیگر علوم کی طرح اس بلند تر علم کو بھی کسی ماہر استاد سے پڑھنا نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ باعث نقصان ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے فرمان ذیشان کے مطابق انما بعثت معلما، آپ فرماتے ہیں مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ تو معلم کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم حقیقی، ہر علم کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اسی طرح اس علم کے علم کلام کے، علم عقائد کے، وہ علم جو دل تک اللہ کے صفات کی معرفت پہنچا دے، اس کا منبع بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ہے۔ فرمایا جاتا ہے بخاری شریف میں ہی کہ وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ فِعْلُ الْقَلْبِ، کہ جو اللہ کی معرفت ہے وہ قلب کا فعل ہے، اور اللہ نے اپنی پہچان اور معرفت ایمان والوں تک پہنچانے کے لیے احسان عظیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شکل میں فرمایا۔ نہ صرف فرمایا بلکہ اس عظیم احسان کے بارے میں جتلا بھی دیا تاکہ اس کی قدر اور منزلت دلوں میں پوری طرح عیاں ہو جائے۔ فرمایا گیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا بڑا احسان ہو گیا ماننے والوں پر، مومنین پر۔ کیا؟ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ان میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، جو ان پر اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کے قلوب اور نفوس کو اس طرح پاک کرتا ہے کہ ان آیات کی، ان احکامات کی، ان باتوں کی علم اور حکمت ان کے قلوب میں اتر کر ان کے نفوس کا حصہ بن جاتی ہے۔ حدیث جبریل کو علم دین اور معرفت الہی کے عنوان پر امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید اور سر کے بال انتہائی سیاہ تھے، یعنی کہ اس پر سفر کی گرد کے کوئی اثرات نہ تھے، تھکن نظر نہیں آ رہی تھی، انہیں ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا دیے، اپنے ہاتھ اپنی رانوں پر رکھ لیے اور پوچھا یا محمد مل اسلام، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ و انی رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج البیت۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور بیت اللہ کا حج کرنا۔ انہوں نے فرمایا آپ نے سچ فرمایا۔ تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر سوال کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مل ایمانو، ایمان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، قیامت پر اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ سچ فرمایا۔ صحابہ کو پھر تعجب ہوا۔ پھر سوال کرنے لگے، یا محمد مل احسانو، کہ احسان کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر اسے نہیں دیکھتا تو دل میں یہ یقین تو ہو، اس کی اس صفت کا تو ادراک ہو، اس طرح کی پہچان دل میں ہو کہ وہ تجھے دیکھنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کے بعد لوگوں سے پوچھا معلوم ہے یہ کون تھا؟ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین کی اہم باتیں سکھانے آئے تھے۔ اس مبارک حدیث میں عجیب اسرار اور رموز ہیں۔ اسلام اور ایمان کے بعد درجہ احسان یعنی ایمان کے احسن ترین ہونے کی نشانی بتائی گئی کہ بندے کے دل میں یہ یقین ہو، اللہ کے صفات کی اس طرح پہچان بندے کے دل کو، بندے کے نفس کو اس طرح میسر آئی ہو کہ وہ ہر دم اپنے آپ کو مالک کے سامنے جواب دہ محسوس کرے۔ اور اس قلبی کیفیت کا حصول استاد، راہبر، رہنما، مرشد کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ جبریل تھے جو دین سکھانے آئے تھے، پتہ چلا کہ دین سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے اور درجہ احسان حصول دین کا حصہ ہے۔ اور جس طرح ایک نوری فرشتہ دین سکھانے بشر کی شکل میں آیا، اسی طرح قد جاءکم من اللہ نور، ان کی شان والے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت، ان کی سنگت، ان کی صحبت قیامت تک دین سکھانے اور امت کے دلوں میں ایمان، تقوی اور خشیت الہی ڈال کر انہیں معرفت الہی، اللہ کی صفات کی پہچان دے کر انہیں بندگی میں ڈھالنے کا ذریعہ ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی نہیں آنا، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا نبی بعدی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب صحابہ نے پوچھا تو آپ کے بعد کون ہوگا، ان معاملات کا کیا ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال تکون خلفاء، میرے بعد خلفاء ہوں گے، کثیر تعداد میں ہوں گے، جب تم ان کو پاؤ تو ان کے ساتھ اپنی بیعت کو نبھاؤ۔ تو اللہ کے حبیب کے انہی غلاموں، اصحاب کے بعد تابعین، تبع تابعین اور پھر اولیاء کرام کی نسبتوں کے سلسلے، یہ وہ ذرائع ہیں، یہ وہ معلم حقیقی لوگ ہیں جن کی نسبت، جن کی توجہ، جن کی سنگت، جن کی صحبت نہ صرف علم کلام بلکہ عمل، اس کے بعد اخلاص، یہ بھی بندے کے دلوں کے اندر اتارتی ہے۔ اللہ کے شکر اور احسان کی بات ہے، ہم اللہ عز و جل کے جتنا بھی مشکور ہوں کم ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہی وارثین یعنی ہمارے مرشدین کرام کی نسبت اور توجہات عطا فرمائیں۔ عزیز طلباء، اللہ کے احسان سے ان میں سے ایک ہستی ہم میں موجود ہیں، میری مراد حضور شیخ الحدیث و تفسیر، جگر گوشہ مجدد اثر، یادگار اسلاف، جامع المعقول والمنقول، شیخ الکل فی الکل، حضرت علامہ مولانا محمد حمید جان دامت برکاتہم القدسیہ سے ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے فرامین اولئک ھم المہتدون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المتقون، ان کے مصداق ہیں۔ یہ درجہ احسان والے لوگ ہیں، اور یہ کسی کے زور بازو سے حاصل نہیں ہوتا، فقط اللہ کے احسان اور اس کی فضل اور رحمت سے ہوتا ہے۔ اور یہ رحمت بھی احسان والوں کی قربت اور سنگت میں، ان کی نسبت میں ہی میسر آتی ہے۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعلیم الہی نے معلم کائنات بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علمی وراثت اور نسبت سے بہت سے اولیاء کاملین کو بھی ظاہری علوم پڑھے بغیر معرفت الہی کا وافر حصہ نصیب ہوا۔ اسی وجہ سے ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے اولیاء کاملین نسبت رسول کی توجہات اور برکات سے معرفت الہی کا اس طرح کا خزینہ بنے کہ وہ علم کلام کے اتنے بڑے جاننے والے گزرے
کہ ان کی نسبت ان کی سنگت میں بیٹھ کر لوگوں کو صفات کی پہچان ملا کرتی تھی۔ اللہ کے احسان سے ہمارے مرشد گرامی وہ بھی ان میں سے ایک ہیں، اور یہ جو ہستی ہمارے سامنے تشریف فرما ہے یہ ظاہری اور باطنی علوم میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، مجمع البحرین ہیں۔ ہم ان کی تشریف آوری پر اللہ کے شکر گزار ہیں، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ انہیں اپنے ادارے کی طرف سے، اساتذہ کی طرف سے، تمام طلباء کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ آنے والے دیگر مہمانان گرامی حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد ہاشم صاحب، حضور صاحبزادہ علامہ مولانا نذیر احمد سیفی صاحب، حضور صاحبزادہ علامہ مولانا شبیر احمد سیفی صاحب، اور حضور صاحبزادہ علامہ مولانا نور احمد سیفی صاحب جو کہ قبلہ حضور کے پوتے ہیں، ہم ان سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے علاوہ ہمارے پاس تشریف فرما ہے مصنف کتب کثیرہ، صدر مدرس مرکزی جامعہ محمدیہ سیفیہ راویان شریف، وہاں کے شیخ الحدیث ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اللہ بخش نوسوی دامت برکاتہم القدسیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فاروق محمدی سیفی ناظم تعلیمات مرکزی جامعہ محمدیہ سیفیہ راویان شریف، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے ادارے کی بیرون ملک برانچز اسکینڈینیوین کنٹریز سے، ڈنمارک، سویڈن، ناروے اور UK سے، وہاں جو ہماری برانچز ہیں ان کے اساتذہ اور طلباء یہ ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہاں پر میں دعائیں لینے کے لیے، شکر گزاری کے اظہار کے لیے عرض کروں گا کہ یہ ادارہ انہی لوگوں کا لگایا ہوا ہے۔ حضور قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حمید جان دامت برکاتہم القدسیہ انہی کی دعاؤں، انہی کی شفقتوں سے پروان چڑھا ہے۔ اسی ضمن میں دعائیں لینے کے لیے چند کاوشیں ذکر کروں گا کہ درس نظامی کے علاوہ یہاں پر معاشرے میں دین کو رائج کرنے کے لیے عامۃ المسلمین اور بالخصوص سالکین تک دین کی تعلیم اور اس پر عمل کا جذبہ، عقائد صحیحہ کے پرچار کے لیے، سنت کی ترویج کے لیے، عقائد باطلہ کے رد کے لیے مختلف طرح کے شارٹ کورسز کا اجرا کیا گیا، جن میں عقائد، فقہ، سیرت، حدیث اور ترجمہ و تفسیر کے کورسز شامل ہیں۔ متعدد سالکین نے پچھلے چند سالوں میں ان میں انرول کر کے فراغت حاصل کی۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کہ دفتروں میں کام کرتے ہیں، کاروبار میں مصروف رہتے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے 4 سالہ علم دین کورس صرف ویکینڈ پر، ہفتہ اور اتوار والے دن اس کا بھی اجرا کیا گیا تاکہ وہ مختصر وقت میں، زیادہ وقت کے لیے دن میں 8 سے 10 گھنٹے کلاس اس کی ہوتی ہے، اس میں یہ جو دین کا علم ہے یہ اسی طرح حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ عام سالکین کے لیے، نئے داخل ہونے والے سلسلے میں نئے داخل ہونے والے سالکین یا پرانے سالکین، ان کے لیے جو بنیادی شرعی مسائل ہیں ان کا چھوٹا کتابچہ یہ تیار کیا گیا، اور ہر سالک کے لیے اس کا پڑھنا اور اس کو یاد کرنا اس کو ضروری قرار دیا گیا، بلکہ اس کے سننے کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل، زندگی کو سنت مطہرہ کے مطابق ڈھالنا، یعنی کہ بندگی میں آنا، اس کی تعلیم کے لیے بھی چھوٹے کتابچے کا ایک اجرا کیا گیا، دن کا معمول بمطابق فرمان رسول، جو کہ جیب میں آسانی سے آ سکتا ہے، اور تمام سالکین کے لیے اس کا پڑھنا، یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا، اس کا بھی اہتمام کیا گیا، اور جن کو نہیں پڑھنا آتا ان کے لیے تعلیم کا بندوبست بھی اسی طرح کیا گیا۔ طلباء کے لیے نصاب سے ہٹ کر دیگر معلومات کے لیے متعدد ورکشاپس کا اجرا کیا گیا، اور آپ کی دعاؤں سے، نگاہوں سے، برکتوں سے، شفقتوں سے، رحمتوں سے یہ والی آج کی ورکشاپ اس سلسلے کی کڑی کی 6ٹھی ورکشاپ ہے۔ اللہ کرے آپ لوگوں کی دعائیں، شفقتیں، نگاہیں، عنایتیں، محبتیں ہم پر، اس ادارے پر، بلکہ تمام معاشرے پر قائم و دائم رہیں۔ اب میں مباحث علم کلام پر تفصیلی روشنی ڈالنے کے لیے ملتمس ہوں، عرض گزار ہوں دست بستہ حضور شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا حمید جان دامت برکاتہم القدسیہ کی خدمت میں کہ وہ ہمیں اپنے مواعظ حسنہ سے نوازیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وقال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. محترم سامعین، ہم کرنل صاحب کا مشکور ہے، ہم کے لیے علم کا ہم کا علم کے اندر اضافہ کیا، زیادہ کیا علم. ان کا وسیلہ سے ہم نے کچھ مطالعہ بھی کیا اور ہم ایک امتحان دیا ایک بہت بڑا شیخ الحدیث کے سامنے. اس نے بتایا کہ بیٹا آپ اس طرح خیال نہ کرو کہ میں استاذ اب شاگرد ہیں، یہ خیال کرو کہ ہم طالب العلم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مکالمہ کرے گا. میں یہ حیثیت پہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے لیے درس دینے والا نہیں ہے، بلکہ اپنا معلومات کے لیے، اور میں یہ خیال نہ کرے گا کہ میں کرسی پہ بیٹھے آپ لوگوں کے لیے تعلیم کرے گا، بلکہ میں آپ کے ساتھ میں مکالمہ کرے گا. ایک طالب العلم دوسرے کے ساتھ، دوسری تیسرے کے ساتھ مکالمہ کرے گا. علم کلام نے سب سے پہلا بھی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام علم کلام، اس وقت نام علم کلام نہ یا علم عقائد نہ، لیکن نمرود کے ساتھ نے دلائل بتایا کہ میرا وہی ذات ہے کہ آسمان و زمین و میت و زندگی و ممات کرے گا. وہ نمرود بھی دعا ملایا، ایک نے قتل کیا ایک نے رہا کیا، بتایا میں بھی کام کرے گا. ابھی ضرورت دلیل عقلی کے لیے ہو کہ یہ جاہل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاننا پہچانا اس کے پاس نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے عقلی دلیل بتایا، میرا پروردگار نے سورج نکالے گا شرق سے غرب پہ، ابھی آپ خدا ہے غرب سے نکالو شرق پہ لاؤ. یہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کے ساتھ مناظرہ کیا. اس کے لیے علم کلام بولے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے کہ ہر چیز نے اللہ تبارک و تعالیٰ تقدیر کے اندر لکھے. ایک بڑا عمدہ بحث علم کلام کا تقدیر ہے. تقدیر، کچھ لوگ ہے کہ تقدیر سے منکر ہے. اہم بات علم کلام کے اندر تقدیر و جبریت ہے، جبر اور تقدیر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر. ہر چیز نے اللہ تقدیر کے اندر لکھے، وہ بے اندازہ کے ساتھ پیدا کیا. یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم خالق افعال نفسی ہے، نہ. وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز نے لوح محفوظ کے اندر لکھے. یہ بھی کیا ہے؟ دلالت بالتقدیر کرے گا، تقدیر کی. اور موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں علم کلام یا علم تقدیر کے ساتھ عالم ارواح کے اندر مناظرہ کیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آدم علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا، آدم آپ نے اللہ اپنا بلا کیف ید کے ساتھ پیدا کیا. آپ نے کیا کیا؟ لوگ نے جنت سے نکال دیا، وہ تکلیف کے اندر واقع ہو گیا لوگ. حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیوں میرے اوپر طنز کرے گا، ملامت کرے گا؟ نہ کرو. اللہ نے آسمان و زمین کا پیدائش سے پہلا 2000 سال پہلا تقدیر لکھے. میرا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر تقدیر لکھے کہ میں یہی کام کیا، گندم یا انجیر کا دانہ میں کھایا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھو آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تقدیر سے بات کرے گا. وہ اس طرح دنیا کے اندر میں سب سے پہلا مناظرہ نے کس نے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ دونوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ خالق خیر و شر اللہ ہے. عمر رضی اللہ عنہ بتایا نہ، خالق خیر اللہ ہے، خالق شر ہم کا نفوس ہے، نفس. اللہ کبھی بھی شر پیدا نہ کرے گا. دونوں کا مناظرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے فیصلہ کے لیے. نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا. یہی مناظرہ آپ لوگ نے کیا، یہی جبریل و میکائیل بھی کیا. جبریل نے بتایا کہ خالق شر و خیر اللہ ہے، اور میکائیل بتایا کہ نہ، خالق خیر اللہ ہے، خالق شر نفوس مخلوق ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کیا کہ نہ، خالق خیر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، فلہذا اللہ کا فیصلہ پہ میرا بے فیصلہ ہے. نبی علیہ السلام بھی علم کلام سے استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امر کیا، فیصلہ کیا کہ خالق شر و خیر اللہ ہے، فلہذا میرا بھی فیصلہ ہے کہ خالق شر و خیر و شر کا خالق اللہ ہے. کاسب انسان ہے لیکن خالق اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور صحابہ کرام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ خوارج کے ساتھ میں مناظرہ کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ کیا. خوارج کے ساتھ مناظرہ کرو، لیکن بتایا قرآن کے ساتھ نہ کرو. نعوذ باللہ، علی کرم اللہ وجہ کو قرآن سے منکر نہیں ہے. بتایا قرآن ذی وجوہ ہے، آپ ایک تعویل کرے گا وہ دوسری تعویل کرے گا. ان کے ساتھ مناظرہ کرو بالحدیث بالادلہ علم کلام ترا. وہی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے خوارج کے ساتھ میں قرآن کریم کے اوپر میں مناظرہ نہ کیا بلکہ علم کلام سے مناظرہ کیا. الاول صحابہ کرام کے اندر بھی علی کرم اللہ وجہ کے مناظرہ کیا خوارج کے ساتھ میں علم کلام کا واسطہ. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مناظرہ کیا تقدیر کا بارے میں. ایک آدمی کی انکار تقدیر کیا، رجلن ینکر التقدیر، اس کے ساتھ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناظرہ کیا، مقابلہ کیا. اور علی کرم اللہ وجہ بھی اس طرح مناظرہ کیا ایک آدمی کے ساتھ میں. علی کرم اللہ وجہ مناظرہ کیا آدمی کے ساتھ میں، یہی تقدیر کا. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مناظرہ کیا ایک آدمی کے ساتھ کہ یزید ابن عمیر فی الایمان، ایمان کے اندر. انہیں کیا ہے ایمان کے اندر؟ ایمان یزید و ینقص. چنانچہ محدثین کرام کا معمول ہے کہ ایمان زیادہ ہو جائے گا اور کم ہو جائے گا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بتایا نا، ایمان ایک کیف ہے، کیف ہے، کیف کے اندر میں زیادہ تو کمبود نہیں ہے، کم مقدار ہے. ایمان کیفیات سے ہے، مقدرات و ایمان کمیات سے نہیں ہے. کم ہو ہے کہ زیادہ کم ہو جائے گا، زیادہ ہو جائے گا. اور کیف یہ ہے ایک باطنی کام ہے، اس کے اندر زیادہ تو کمبود نہیں. خود ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے ساتھ میں علم کلام کا واسطہ میں، یعنی صحابہ کرام کے اندر میں علم کلام لوگ نے بیان کیا، لیکن اس وقت اتنا زیادہ ضرورت نہ. کبھی صحابہ کا زمانہ گزر گئے، تابعین کا آیا، تابع تابعین کا آیا، خوارج پیدا ہو گئے، منکری ایمان پیدا ہو گئے، منکری تقدیر پیدا ہو گئے. اس سے بعد میں لوگوں نے کتاب عقائد کا، علم کلام کا تدوین کیا اس کے اندر میں. چنانچہ علم کلام
ایک اس طرح علم ہے نا، علم کلام. اوخوا ایک تمہید ہمرا کیا کیا نہیں، صحابہ بھی علم کلام کے اندر بحث کیا، لیکن اس وقت یہ نام کے ساتھ مسمانہ. خود علم کلام کا تعریف علم یقتدر معه على اثبات العقائد الدینیت على الغیر بإراد الحجج ودفع الشبہ. ایک علم ہے کہ انسان یقتدر معه، علم کے ساتھ اثبات عقائد دینی کرے گا. علم کلام ایک علم ہے کہ اس کے ساتھ میں اثبات عقائد دینی علی الغیر، غیر کے اوپر غلبہ کرے گا، منکرین کے اوپر میں غلبہ کرے گا، بإراد الحجج ودفع الشبہ، دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ، اور ان لوگوں مقابلین کا دفع شبہ کرے گا. کوئی شبہ ہے ان کا، علم کلام ان کا رد کرے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابھی آپ لوگ نے قرآن کریم کے ساتھ میں دلیل بولا، دلائل نے قرآن سے اخذ کرے گا، لیکن قرآن کا دلائل سے پہلا قرآن اس وقت وہ لوگ مانتے کہ کوئی توحید مانتے. پہلا علم کلام ہے تاکہ انسان موحد ہو جائے گا. اس سے بعد میں آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی، کتاب بعد میں ہے. لیکن بتائیے زمانہ اس طرح زمانہ ہے کہ لوگ پہلا قرآن لوگ کے لیے سکھائے گا، لیکن علم توحید سے ان کے لیے پتہ بھی نہیں ہے. نہ، سب سے پہلا شاگرد کے لیے علم کلام، علم توحید. چنانچہ معظم سے حدیث بیان کیا، جبریل امین آگے، ایمان کیا چیز ہے؟ ان تؤمن باللہ و ملائکتی. ایمان باللہ، ایمان باللہ کس طرح ہے؟ ہر آدمی بتائے میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے. یہ ایمان ہے کہ وحدہ لا شریک لہ. امنت باللہ، میرا اللہ کے اوپر ایمان ہے کہ اس کے ساتھ شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، نہ اسماء کے اندر نہ صفات کے اندر میں شریک نہیں. ایمان اللہ کے اوپر یہ ہے کہ لا شریک لہ. وہ ملائکتہ، ملائکہ کے اوپر میرا ایمان ہے. کیا، کس طرح؟ نورانی مخلوق ہے، نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے. وہ کتبی ہی، کتابوں کے اوپر میں معنی انزل اللہ تبارک و تعالی علی الرسل، عام خارق کتاب ہے، نہ وہی کتاب کے اللہ نے جبریل امین کا وسیلہ نازل کیا. ورسول والیوم الآخر، قیامت کا دن میں عقیدہ کس طرح آنے والے ہیں، آنے والے ہیں. والبعث بعد الموت. قرآن کریم کا 3 موضوع ہے، 3 موضوع قرآن کریم کا ہے. قرآن کریم پہلا ذکر وحدانیت ہے. قرآن کریم کا موضوع وحدانیت باری تعالیٰ ذکر کرے گا. دوسرے رسالت ذکر کرے، دوسرے موضوع رسالت ہے. تیسرے بعث بعد الموت. قرآن کریم دیکھو اول سے آخر یہ 3 باتوں کے اوپر زور لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدانیت، انبیاء کا رسالت، بعث بعد الموت. یہ کچھ چیز نہیں بلکہ تینوں چیز میں یہ علم کلام کا حصہ ہے. علم کلام ہم کے لیے اللہ کا ذات، صفات، اسماء بیان کرے گا، رسول کا بیان کرے گا ہم کے لیے. وہ بعث بعد الموت وعذاب القبر حق، شرقائت کا متن ہے، عذاب قبر حق ہے. علم کلام کا موضوع کیا چیز ہے؟ وہ تعریف ہے کہ حجت کے ساتھ میں غالب آئے گا غیر کے اوپر میں، ان کا شبہ زائل کرے گا. اور علم کلام کا موضوع المعلوم من حیث یتعلق به اثبات العقائد. پڑھے کلام، علم کلام ہی پڑھے. اس کا علم کلام کا اہمیت، کیا اہمیت ہے قرآن کریم ہم کے لیے ہے، کیا ضرورت ہے علم کلام کے لیے؟ بتایا علم کلام کا ضرورت یہ ہے، وہ بلند مرتبہ علم میں ہے. اس کے لیے والارشاد
إلى قواطع الأدلة في وصول الاعتقاد. یہ انسان کے لیے دلالت کرے گا نص قاطعہ کے اوپر میں، نص قاطعہ دلائل قاطعہ کے ساتھ میں. وہ دلائل خواہ شرعی ہے یا وہ دلائل عقلی ہے. یہ مکسڈ ہے. علم کلام کے لیے ضرورت جوہر، حیولہ، فلسفہ، یہ سب علم کلام کے لیے ضرورت ہے. فی اصول الاعتقاد، انسان کے لیے سکھائے گا اصل عقیدہ. چنانچہ فقہ اکبر لکھے اصل عقیدہ کیا چیز ہے؟ اصل توحید. اصل توحید آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ آپ کے لیے اصل توحید سکھائے گا. اور اس طرح اس کا علم کلام، دوسری اقوال یہ ہے کہ علم کلام کا موضوع ذات باری تعالیٰ ہے. ذات باری تعالیٰ. اور کوئی چیز کا موضوع اونچا ہے اس کا علم بھی اونچا ہے. کیا اس کا موضوع وہ غرض کیا چیز ہے؟ غرض اس کا قول. دوسری اقوال یہ ہے کہ علم کلام کا موضوع ذات باری تعالیٰ ہے. ذات باری تعالیٰ. فلہذا کبھی موضوع اونچا ہے وہ علم بھی اونچا ہے. ذات باری تعالیٰ، اسماء باری تعالیٰ، صفات باری تعالیٰ. فلہذا اس کے لیے علم فقہ سے یا اور علوم اصول سے یہ اوپر ہے. اس کا موضوع غایہ ذات باری تعالیٰ ہے. اور حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یا دیگر متاخرین علم کلام کا موضوع الموجود من حیث ہوا من غیر مقید بالشیء. ذات باری تعالیٰ موجود ہے بذات. دوسری چیز کے لیے علم کلام کس چیز سے بات کرے گا؟ علم کلام کے باری تعالیٰ موجود بالذات ہے. نہ اس کے اوپر مرور زمانہ ہے، نہ کوئی چیز کے لیے احتیاج ہے، بلکہ باری تعالیٰ موجود بالذات ہے. بالذات کوئی چیز، ہر چیز ایک چیز وسیلہ سبب سے پیدا ہو جائے گا، لیکن ذات باری تعالیٰ موجود بالذات ہے. یہ اس کا غایہ و مقصود ہے. فائدہ علم کلام کا اور غایہ ترقی من حجز تقلید الی ذروۃ الایقان. تقلید سے آپ کا نکالے گا یقین تک پہنچائے گا. تقلید ایک ایمان تقلیدی ہے، ایک ایمان ذاتی ہے. تقلیدی منافقین کا ایمان ہے. کچھ طرح مسلمان لوگ نے کچھ کیا، وہ منافق بھی کیا، لیکن اس کا ایقان نہیں ہے، تصدیق نہیں ہے. آپ نے ظاہری حجز تقلید سے نکالے گا ذروۂ ایقان کے لیے علم توحید، علم کلام آپ کے دل کے اندر یقین ڈالے گا. منافقین نشہد انک رسول اللہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. زبان کے ساتھ ہے لیکن یقین ان کا نہیں ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن یہود کا یقین ہے، اقرار نہیں ہے. منافقین کا اقرار ہے اور تصدیق نہیں ہے. یہ دونوں سے آپ نکالے گا، جمع کرے گا. اقرار بالزبان، تصدیق بالقلب. ایمان کیا چیز ہے؟ زبان کے ساتھ اقرار، دل کے ساتھ تصدیق. منافقت سے بھی نکلے گا اور یہودیت سے بھی نکلے گا، دونوں سے نکلے گا. وارشاد المسترشدین بایضاح الحجت لهم، دلائل حجت واضحہ آپ کے لیے بیان کرے گا. دلائل واضحہ مسترشدین، کوئی آدمی آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسترشد ہے، ہم کا پیر و مرشد ہے، اس کا دلائل ہم کے لیے بیان کرے گا. وَإِلزَامُ الْمُعَانِدِينَ، معاند لوگ اس کا الزام کرے گا. کوئی عناد ہے اللہ اور رسول کے ساتھ، اس کا الزام کرے گا. بِإِقَامَةِ الْحُجَّجِ عَلَيْهِمْ وَحِفْظِ قَوَاعِدِ الدِّينِ عَنْ أَنْ تَتَزَلْزَلَ لَهَا شُبْهَةٌ. کہ کوئی آدمی آپ کے لیے شبہ ڈالے گا، وہ علم توحید کے ساتھ ختم ہو جائے گا. علم توحید پہلے پڑھو، بعد نہ وہابی ہو جائے گا، نہ سلفی ہو جائے گا، نہ کچھ بھی نہ ہو جائے گا، بلکہ مبتلین. وَأَنْ تَبْتَنِي عَلَيْهِ الْعُلُومُ الشَّرْعِيِّ،
اور کتنا علوم شرعی بنا ہے علم توحید کے اوپر، علم کلام کے اوپر. کب تک انسان علم کلام کے اوپر عقیدہ نہ ہے، علم کلام کے اوپر علم نہ ہے، وہ اگر 100 فقہ بھی پڑھے گا، 100 حدیث بھی پڑھے گا، اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ملے گا. وهذا العلم هو المسمى علم الكلام، علم کلام. ورتبته في العلوم غیر خفیت، اور علوم سے کے اندر کچھ خفا ہے لیکن علم کلام کے اندر کوئی خفا نہیں ہے. اس کے لیے کہ ذات باری تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے. وشرفه معلوم. الاول ان شرف كل علم انما هو بحسب المعلوم، ہر علم کا درجہ بے اعتبار معلوم ہے. ومعلوم هذا العلم انما هو الباری سبحانہ وتعالی. موضوع، غایہ، غرض اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذات مبارک ہے سبحانہ. وصفات وافعاله ولا اشرف من الحقیقت الالہیت فلا شیء اشرف من العلم المتعلق بهذا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز میں بلند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز شریف نہیں ہے، فلہذا وہی ذات باری تعالیٰ کا بارے میں کوئی علم ہے، اس سے بھی اوپر کوئی علم نہیں ہے. اس کے لیے علم کلام کا درجہ اوپر ہے کہ اس کا غایہ و مقصد. چنانچہ صوفیہ کرام کا بھی یہ عقیدہ ہے. صوفیہ کرام بتایا کہ تصوف علم ظاہر سے بہتر ہے. کیوں؟ اس کے لیے بہتر ہے کہ علم تصوف کا مقصود ذات باری تعالیٰ ہے، صفات باری تعالیٰ ہے. فلہذا تصوف خصوص تصوف و عقائد کا جوڑ ہے، دونوں ایک طرح ہے. فلہذا اس کے لیے امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ امام فی علم الکلام بھی ہے. کیوں؟ اس کے تصوف کا واسطہ اللہ نے باطنی ہر چیز روشن کیا، ہر چیز روشن کیا. اور ان مبناه على البراہین القاطعۃ والدلائل العقلیۃ ساطعۃ المستفاد من حکم المعقول وقواعد الشرع المنقول بخلاف غیرہ من العلوم. علم کلام مبنا اس کا براہین قاطعہ ہے، دلائل واضحہ، مضبوط دلائل ہے، دلائل عقلیہ. عقل بھی اس کے لیے ضرورت ہے. کیوں؟ عقل بھی نیا بعد میں کام نہ ہو جائے گا. بلکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ شائق الجبال، ایک آدمی پہاڑوں کے اندر زندگی کرے گا، وہ عقل کا واسطہ اس کے اوپر اللہ کا وحدانیت لازم ہے. کیوں؟ ان البعر تدل علی البعیر. ایک جگہ مینگنی دیکھو، آپ سوچ کرو کہ ادھر ایک اونٹ گزر گیا، وہ آدمی بیعت کے عقل سے بھی یاد کرے گا یہ دنیا کے حرکت میں ہے، اتنا سورج ہے، یہ بھی عقل کے اوپر بھی